قابل احترام یہاں جتنے میرے ساتھ آج جو گیسٹ جوائن کیے ہوئے ہیں اور بورڈ آف ڈائریکٹرز، پرنسپلز اور تمام ٹیچرز، اور آج کے اس پروگرام کے خاص ہمارے پورے ایم ایس کے جتنے پیرنٹس، پیارے بچوں، میں سب سے پہلے یہ پروگرامی کی کامیابی کی مبارکباد میں ان تمام والدین کو دینا چاہوں گا جن کی محنتوں اور مشقتوں سے الحمدللہ ٹیچرز کے بتائے ہوئے تمام ان پروگرامز کو اپنے بچوں کو آپ نے تیار کیا، اپنے جو اسکولز پہ ہونے والے تمام ایونٹس کو جو مختلف زونز میں ہوئے تھے اس تمام ایونٹس کو کامیاب کرنے کی جو آپ نے مشقت کی، میرے تمام ٹیچرز جو دن اور رات کی محنتیں آپ کی یہ 4 دن کی ہمارے جو ایونٹس، 2 دن خاص طور پہ لیڈیز اور 2 دن ہمارے جنرل ڈیز اور ادر پروگرامز جو ہمارے برانچز پہ جو ہوئے، اور اس ٹیم کے پیچھے جو بیک ٹیم ہے جو کام کر رہی تھی دن اور رات، ان کی محنتوں کو بھی ماشاءاللہ ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ جو ہماری ایک ایسی ٹیم ہے جو ایک کیٹ سیل کے نظام کو بھی چلاتی ہیں، ساتھ میں بیٹھ کے یہ پروگرام کو اپنے بیٹھ کر آپ نے مشاہدہ بھی کیا، اس کے سارے کریکشنز بھی کیے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اور پرنسپلز جو اس ایونٹس کو کامیاب کرنے کے لیے جو اپنی محنتیں لگائی ہیں، میں سب کو، ہم ایسے عنوان سے آج جڑے ہیں، یہ عنوان بچوں کے متعلق، ان کے پیرنٹس کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہاں بیٹھے ہوئے 6 سال کے بچے سے لے کے چاہے کسی عمر کے جو بھی شخص بیٹھے ہوں، وہ سبھی سے متعلق یہ ٹاپک ہے۔ پیرنٹس، جہاں تک پیرنٹس کی بات کی جاتی ہے، والدین کی، وہ ہم سب سے اتنا گہرا تعلق ہے اس بات کو سمجھنا ہے، اور آج تک جو کچھ بھی ہم سے ہوا ہے اس کو بھولتے ہوئے اور اللہ سے ہم اپنی بہتری کے لیے، ہمارے والدین کی بہتری کے لیے، ان کی رضا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ کر آگے لے کے جانا ہے۔ اصل یہ پیرنٹس جو اخلاق ٹورڈز پیرنٹس جو رکھا گیا ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ بچوں سے نہیں، بچوں کے والدین سے بھی متعلق ہے۔ تو ہم اور ہمارے دین اسلام ہمارے والدین کو کیا مقام دیتا ہے، اس بات کو تھوڑا سمجھیں۔ میں 2 باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک، والدین کو پہلے یہ بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اپنے بچوں کی عزت کیا کرو، اور اس عزت کرنے کا جو بہترین طریقہ آپ نے جو بتایا، اس بات کو یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو سمجھنا ہے۔ ہم نہ جانے انجانے میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسی گفتگو کرتے ہیں ہمیں خود بھی پتہ نہیں، ناراضگی میں ہم سے کیسے الفاظ نکلتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اور ایک بات کی تاکید کر دی گئی ہے، والدین غصے میں بھی اپنے بچوں کو ایسے کلمات کا استعمال نہ کریں جو رضا الہی کے پاس اس کی مہر لگ جائے۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک ایسی بہترین مثال امت کے لیے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گھر تشریف لاتی تو لوگوں یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ اس بات کو سمجھیں، ہم شاید ایسا کرتے یا نہیں کرتے اس کا جائزہ لیں۔ آپ فوری جہاں بیٹھے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آتی ملاقات کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جاتے اور ان کے ہاتھ کو لے کر، ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر بوسہ لیتے اور لے کر قریب تک آ کر پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے اور اس کے بعد خود بیٹھتے۔ تو ہم اس بات سے یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھیں، شفقت کی نظر سے دیکھیں، پیار کی بولی بولیں اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کریں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کس نے کر کے دکھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تو یہ آنے والی تا قیامت تک یہ مثال ہم سب کے لیے۔ اب ہم میں سے کتنے کرتے ہیں یہ خود کو جائزہ لے لیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہیں، وہ چھوٹے ہیں، وہ سلام کرے، وہ قریب آئے، وہ ہمارے پیٹ میں مٹھی ڈالے، وہ سلام کرے، وہ دعا لے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا۔ اپنے بچوں کو عزت دینے کا طریقہ سکھایا، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا اس کا سلوک سکھایا، چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے بات کرنا وہ طریقہ سکھایا۔ وہ سارا نمونہ ایم ایس میں کیا جا رہا ہے اور اخلاق شو کے عنوان سے کیا جا رہا ہے۔ میں شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، میں آپ تمام کی طرف سے بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تمام کو اس لعنت سے بچایا جو اسٹیجز پہ اپنی اولادوں کو، نوجوان بچیوں کو نچا کر، والدین ان کی ویڈیوگرافی کر کر، فلمی گانوں پہ نچا کر، اینول ڈیز منا کر خوش ہوتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو سب کو اللہ پاک نے ایسی لعنت سے بچا کر ہمارے لیے ایسی محفل سجائی۔ مسلسل جتنے دن ایکٹیویٹیز ہوئے ہیں اس لیے میں نے مبارکباد دی۔ یہ ہم سب کے لیے قابل مبارک تھا، اس لیے میں نے مبارکباد دیا۔ آپ کی محنت رائے گا نہیں گئی، بچے سیکھے ہیں۔ آپ خوش ہو جائیے اگر آپ کا بچہ کھانا کھاتے وقت دعا پڑھ کر کھاتا ہے، خوش ہو جائیے۔ اگر سواری پہ بیٹھتا ہے، اگر سواری پہ بیٹھتے ہی دعا پڑھتا ہے تو مجھے اور آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ وہ یقیناً تمہاری اور آپ کی، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں، اور وہ سنتوں کو زندہ کرے گا۔ دستر پہ بیٹھ کر، بیت الخلا جاتے ہوئے، سواری کرتے ہوئے، اگر کسی محفلوں میں، بازاروں میں جاتے ہوئے ہمارے بچے ان تمام سنتوں کو جب زندہ کرتے ہیں تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ آپ نے تو یہی توقعات کے ساتھ ایم ایس میں ڈالا تھا، تعلیم اور بہترین تربیت کا نظام ملے ایم ایس میں۔ میں تمام مینجمنٹ کے جتنے ساتھی ہیں میں سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ یہاں بیٹھی ہوئی جو کیٹ سیل کی ٹیم ہے میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ریسرچ ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے تمام ٹیچرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے لیسنز کے ماڈل کو they have presented in the classroom. Now every lesson they tried to introduce the creator into the classroom. classroom میں خالق کائنات کی تمام وہ عظمتوں کو، سائنس ہو، میتھمیٹکس ہو یا سوشل اسٹڈیز ہو، چاہے کوئی بھی مضمون پڑھائے جائیں، اس کے پیچھے ہمارے باری تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، ہم کو کیا بتانا چاہتے ہیں، وہ ایم ایس نے وہ کام کر دکھایا، دکھا رہا ہے، دکھاتا رہے گا۔ ہمارے سائنس پڑھانے کا طریقہ ٹیچرز کا
हमारा बिल्कुल अलग है, मैथ्स पढ़ाने का तरीका अलग है। आपने तो वो वाकया मैथमेटिक्स में देख ही लिया होगा। अभी जो मेराज की रात आई थी, जिस दिन मैं बैठ के मेराज का वाकया सुन रहा था, हमारे तमाम छोटे नन्हे मन्ने बच्चों को मालूम है मेराज का वाकया उन्होंने एक प्रॉब्लम को कर सीख लिया, एक प्रॉब्लम में मेराज के वाकये को भी बता दिया गया और साथ में सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया गया। ये है एमएस, इसीलिए आपने एमएस में डाला। तो मेराज भी सीख गए, मेराज के वाकये को भी सीख गए। तालीम और तरबियत आज हमारे बच्चों की ज़रूरत है। लोगों, अगर हम ये तुर्की के शाम के होने वाले वाक़यात से अगर हम कुछ नहीं सीखते, अगर मैं और आप कुछ नहीं सीखते, तो ये हमारे इस्लाम में जो वाक़यात पेश हो रहे हैं, अल्लाह हमसे राज़ी है कि नाराज़ हैं, हमें समझ में आ रहा है। मैं आज बैठे हैं, आप कुछ बातें सुनकर पैवस कर दिमाग में जाए। मैं कोई बातें गैर ज़रूरी बातें आपके सामने नहीं कर रहा हूँ, मेरी और आपकी काम की बातें हैं। अगर इस पे हम चंद बातों पे भी हमारे बच्चे और हम अमल कर पाए तो अल्लाह की रजा पालेंगे। इसलिए कह रहा हूं, अल्लाह ताला से पूछा गया, ए अल्लाह मियां, जब आप नाराज होते हैं तो ऐसा कौन सा अमल है जो हमें पता चले कि आप नाराज हैं? अल्लाह ताला ने फरमा दिया, मैं उन लोगों के हाथों में हुकूमतें देता हूं जो तुम्हारे लिए चैलेंजेस होंगे, और मैं बिन मौसम में बारिश बरसाता हूं। वो हम अलामतें देख रहे हैं, शाम के वाकये से देख रहे हैं। तुर्की वालों ने 45 सेकंड में जो अमीर था गरीब हो गया, जो भर था बर्बाद हो गया, जो साहिब औलाद था बे औलाद हो गया, माँ थी चले गई, बाप था चले गया, यतीम हो गया, असीर हो गया। हम सबको यह समझना है कि अगर तुर्की में हुआ है, अगर सीरिया में हुआ है, तो वो हिंदुस्तान में नहीं होगा। यह गलत फहमी है। हम अल्लाह को राजी करेंगे तो अखलाक शो के जरिए ऐसे एक्टिविटीज से ही अल्लाह राजी होंगे ना। अगर हम यहां नचाते तो अल्लाह का गजब आता यहां पे, और मैं और आप बैठ के थालियां मारते और उम्मत की बेटियां नाचती, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास जब अमाल पेश होते तो क्या वो खुश होते? नहीं होते। तो हम आज खुश होना चाहिए, इसलिए मुबारक हो आपको। हमको उससे भी कुछ सीखना चाहिए। मैं वालिदैन के मुतालिक तो एक बात बोल दिया। मैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे सामने हो, एक बात जरूर जिन में याद रखना। एक वाकये को सुनो। ये वाकया ऐसी नहीं आया, इसके पीछे अल्लाह क्या चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से पूछे, ए अल्लाह मियां, मेरे जन्नत का साथी कौन? बात गौर से सुनना, बच्चे भी सुनना, बड़े भी सुनना। मैंने कह दिया, पेरेंट्स, अखलाक टुवर्ड्स पेरेंट्स, ये कोई छोटे बच्चों का नहीं है। यहां बैठे अगर 70 साल के भी कोई हैं तो उनके लिए भी है, वो 6 साल के बच्चे के लिए भी मैसेज है। मूसा अलैहिस्सलाम जब हम कलाम हुए, अल्लाह ताला फरमाए, अच्छा मूसा, तुम देखना चाहते हो तुम्हारे जन्नत के साथी को? तो ठीक है, फलां जगह जाओ, एक खसई है, वो खसई देखो, वो खसई तुम्हारा जन्नत का साथी है। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई। मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे, मैं रुतबे में, मुकाम में, मेरा मर्तबा अल्लाह ताला ने जो रखा है, और मेरे साथ जो जन्नत का साथी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खसई मेरे जन्नत का साथी है। ये क्या बात है, ये क्या माजरा है? तो अल्लाह ताला से फरमाए कि मैं देखना चाहता हूं, तो बिल्कुल जाइए, फलां जगह जाइए। आप वहां गए, वो खसई की दुकान के सामने ठहरे। वो खसई का दिन सुबह से लेकर शाम तक का जो अमल था वो देखने लगे। जैसे आम तौर पे खसई क्या करता है, गोश्त काटता है, लोगों को बेचता है, वो खसई भी वही कर रहा था। गोश्त के टुकड़े काट कर जो उसके पास ग्राहक आता उनको गोश्त बेचने लगा। शाम का वक्त होगा, जब शाम होने लगी तो वो वक्त
دکان بند کرنے کا وقت آیا، جب دکان بند کرنے کے وقت پر آپ کے پاس جو گوشت کا تھوڑا ٹکڑا بچا ہوا تھا اس کو اپنے تھیلے میں ڈالا اور اٹھا کر گھر چلنے لگا دکان بند کر کر، تو موسیٰ علیہ السلام قریب جاتے ہیں اور اس کے دین تمام کے عمل کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کوئی تشفی نہیں ہوئی کہ اس کا ایسا کوئی خاص عمل تھا، یہ جنت کا ان کے ساتھی بن رہا ہے۔ تو آپ کہنے لگے اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں، آپ کے گھر رک سکتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے گھر پہ تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، اگر آپ کی خواہش ہے آپ رکنا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں تو چلیے میرے ساتھ۔ تو خصی کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں، وہ شخص جاتا ہے اپنی بڑھیا ماں ایک کٹھائی پہ بالکل ایک پلنگ پہ لیٹی ہوئی تھی، اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے، اس کا منہ وغیرہ دھلاتا ہے، اس کو صاف صفائی کرتا ہے، کر جا کر اپنے ہاتھوں سے وہ لے گئے ہوئے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر اس کو اپنے ایک ہنڈی میں چڑھا کر اس کو پکاتا ہے، اور پکا کر اس کو بالکل چھوٹے چھوٹے ریزے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر ماں کے قریب آتا ہے، اور ماں کو اپنے ایک ہاتھ سے ایسے اٹھاتا ہے، اور ایک ہاتھ سے ایسے اٹھا کر اپنے قریب لا کر اس ماں کو چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر وہ جو لے گیا تھا گوشت، بچہ یہ بات سننا نہیں، زندگی میں عمل کرنا، یہ گوشت کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے کھلائے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے عمل کو، اور اس کے بعد منہ کو صاف کر ماں کو لٹانے گئے۔ جب ماں کو لٹانے کا وقت آیا تو ماں اشارے سے بالکل ضعیف ہو چکی تھی، بالکل پلنگ پہ لیٹی ہوئی تھی، خود سے کچھ کر نہیں سکتی تھی، اتنی ضعیف تھی، علیل تھی۔ جب لیٹنے کا وقت آیا تو موسیٰ کو اپنے اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے قریب کان کو لے کر جاتے ہیں تو کان میں وہ ماں کچھ کہتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ سارا عمل تو دیکھ لیا تھا، کھلانے کا عمل، اٹھانے کا عمل سارا دیکھا، اور آپ موسیٰ علیہ السلام وہ خصی سے پوچھنے لگے تیری ماں تیرے کان کو قریب بلا کر کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے تو وہ کچھ نہیں سنا، تیری ماں کیا کہہ رہی تھی؟ تو ہنسنے لگا، مسکرانے لگا، کہنے لگا میری ماں ضعیف ہو چکی ہے، بوڑھی ہے، ہم ہمارے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مجھے تو افسوس ہوتا ہے، مجھے تو تکلیف ہوتی ہے۔ یا ابو احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کئی ویڈیوز بنائے اولڈ ایج ہوم کے، میں دیکھا ہوں ہمارے بچے جو کلاس 10 کے، ان اولڈ ایج ہومز پر ہم کہیں اور تفریح کے لیے نہیں لے گئے، ان بچوں کو اولڈ ایج ہومز لے کر گئے۔ ہمارے بچے، آپ کے بچے اولڈ ایج ہومز کلاس 10 کے بچیاں جب جا کر ان کو دیتی ہیں، اپنے ہاتھ سے کچھ ان کی خدمت کرتی ہیں، تو وہ ویڈیو ہمارا آج بھی یوٹیوب پر ہے، آپ دیکھنا، ہچکیاں لے کر وہ بچیاں روئی، اتنا روئی، کہنے لگی کہ یہ کیسے ماں باپ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو ایسے اولڈ ایج ہوم میں یہ عمر میں لوگ چھوڑ آئے ہیں۔ آج ہم ایک گھر میں ایک کمرہ ضعیفوں کے لیے رکھتے ہیں اور ان کے پاس جاتے نہیں، ایک نوکر کو رکھ کے ان کی خدمت کرواتے ہیں۔ اور وہ خصی کیا کر رہا تھا؟ اور وہ خصی مسکرا کے کہنے لگا میری ماں ضعیفی میں کچھ بھی بولتے رہتی ہے، کچھ بھی۔ تو آپ نے پوچھا کچھ بھی کیا بول رہی ہے؟ میرے کان میں بول رہی ہے اللہ تیرا موسیٰ کے ساتھ جنت کا ساتھی بنائے تجھے۔ لوگوں، میرے اور آپ کے لیے جنتیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، میرے پاس تو چلے گئی، میں تو بالکل لطیف صاحب کے پاس بھی نہیں رہی، لطیف صاحب بھی وہی سنا رہے تھے افسوس کر کے، معظم صاحب کے پاس بھی نہیں رہی، ہمارے پاس کچھ ساتھیوں کے پاس وہ جنت رہی نہیں۔ آپ کے پاس ہے تو آپ اس کی قدر کریے، پیارے بچوں آپ بھی قدر کریے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مبارک ہو تجھے، خوشخبری ہے تجھے، وہی تو عمل میں دیکھنے کے لیے تیرے گھر آیا تھا، میں ہی ہوں موسیٰ۔ وہ بالکل پریشان ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو ایسے دیکھنے لگ گیا، کہنے لگ گیا کہ موسیٰ تم آپ ہے؟
جی میں موسیٰ ہوں وہی تو عمل دیکھنے آیا، یقیناً تجھے مبارک ہو، تو میرا جنت کا ساتھی ہے۔ کیسی بشارتیں اللہ نے دی، اور وہ بشارتیں کیوں دی؟ یہ بشارتیں ہم دنیا میں سمجھیں، ہم جنت کو قدردانی کریں۔ ہمارے گھروں میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، وہی تو سمجھانے کے لیے، وہی بات کو پھر سے ریپیٹ کرنے کے لیے ہم نے کوئی اینول شوز نہیں کیے، کوئی ناچ گانے نہیں کیے، ہمارے بچوں کو، ہمارے پیرنٹس کو، بلکہ ساری انسانیت کو پیغام دینے کے لیے ہی یہ پیرنٹس، اخلاق ٹورڈز پیرنٹس یہاں پہ آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آج جائیے اپنے ماں سے گر گرا کر، جو غلطیاں ہوگی معاف کرنے والی ہے، ماں تو خوب معاف کرتی ہے، اللہ بھی معاف کرتا ہے، مگر آج جا کے ماں کو گلے لگائیے، ماں کے پاس روئیے، گر گڑائیے اور اس سے دعا کروائیے، مغفرت کی دعا کروا لیجئے، تمہارے پاس وقت ہے کروائیے، اس سے پہلے کہ تمہارا وقت ختم نہ ہو جائے۔ یہی مقصد ہے اخلاق شو کرنے کا، ٹورڈز پیرنٹس کرنے کا۔ یہ بچوں کے لیے نہیں کیا گیا، سبھی کے لیے کیا گیا۔ جو سن رہے ہیں میرے کو سب تک یہ بات پہنچنی ہے۔ تو وہ بات جو کری ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو آج تک ہم تک جو کا تو سنایا جا رہا ہے، قیامت تک آنے والی آخری شخص بھی یہ واقعہ سننے والی ہے۔ عبرت انہی کو ملے گی، توفیق انہی کو ملے گی، ہدایت انہی کو ملے گی جو اس پہ عمل کرنا چاہے گا، اپنے حق جنت کو کروانا چاہے گا۔ اگر جو جنت کو اپنے حق نہیں کروانا چاہتا ہے وہ سب سے بڑا محروم ہو جائے گا۔ بچوں اور بڑوں جتنے لوگ بیٹھے ہوں، میری بات کا برا نہ ماننا، میری بات کو برا نہ ماننا۔ میں تھوڑا جذباتی ضرور ہو گیا ہوں گا، مگر میں آپ کے دلوں کے اندر کے ضمیر کو چھنوڑنا چاہتا ہوں۔ چاہے آج مائیں بوڑھی ہوں یا جوان ہوں، جیسی بھی ہوں، آپ کی ماں ہے، اور قرآن کہتا ہے والدین کو اف تک مت کہو۔ تو پیارے لوگ، بچوں، پیارے بڑوں، سب سے میری ادباً گزارش ہے، اپنے والدین کو اف تک مت کہو۔ بس یہ پیغام تھا آپ تک پہنچانا، میرا کام ہو گیا۔ دو باتیں آپ کے پاس کر کے میری بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہم لوگ ٹیچرز ڈے میں ایک اچھا انتخاب کر آپ کی اپنی ٹیچرز جو اپنے بچوں کو ڈاکٹرز بنائی، انجینئرز بنائی، پروفیشنلز بنائی، وہ ٹیچرز کو ان کے محرم کے ساتھ 25 ڈرا کر کے پوری مینیجنگ ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے، مبارک ہے یہ۔ ان لوگوں نے جو انتخاب کرنے کا فارمولہ بنایا تھا وہ ڈرا سسٹم ہوئے، ہم لوگ دیکھے۔ یہاں بھائیمل صاحب کے ویڈیوز بھی ہے، ہمارے میڈیا پہ بھی ویڈیوز ہے۔ وہ خود آ کے کہنے لگے کہ میں ایسے سین دیکھا، بھائی میں ایسے سین دیکھا، کوئی ٹیچر سجدے میں ہے، کوئی ٹیچر دعا کر رہے ہیں، کسی کے آنسو نکل رہے ہیں، کوئی بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ اپنے خوابوں کو کھو گیا۔ وہ ایسی خوشخبری سننے لگے، ایسے مقدس مقام کے سفر کے لیے جن کے نام چنے گئے۔ مبارک ہو نام جنہوں نے دونوں حرمین کی زیارتیں کر میرے اور آپ کے بچوں کے لیے دعائیں کر آئی ہیں۔ ماں باپ کے بعد اگر کوئی دعا ہے تو میں اور آپ جانتے ہیں والدین کی دعائیں ہیں۔ والدین کی دعاؤں کے ساتھ اگر کوئی دعائیں اثر کرتی ہے تو اساتذہ کی دعائیں ہیں۔ وہ اساتذہ نے میرے اور آپ کے بچوں کے لیے دعا کر آئے ہیں۔ یقیناً انشاءاللہ MS کے بچے پورے ورلڈ ریکارڈ کریں گے اور ماشاءاللہ اچھے سے اچھے نتائج دیں گے، اس بات کی مجھے پوری امید ہے، میرے تمام ساتھیوں کو بھی پوری امید ہے۔ الحمدللہ مشن فجر پہ تو ماشاءاللہ لطیف صاحب نے جو فوکس کیا ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ ایک ہی بات کہوں گا، قرآن میں جو ذکر آیا ہے نماز کے بارے میں، اسی لیے مشن فجر کو چلایا گیا۔ نماز پڑھو نہیں کہا گیا قرآن میں، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو کہا گیا، پڑھو نہیں کہا گیا، قائم کرو، کنٹینیوٹی، اس میں بریک نہیں ہے۔ نماز معاف نہیں ہے، فرض معاف نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہم سب کو طے کرنا ہے۔ تو ہمارے گھرانوں میں ہم کو سب کو ایک دوسرے کی دعا اور ایک دوسرے کی دین اور ایمان کی فکر کرنا ہے، سب کو نمازوں کے پابند بنانا ہے۔ اس لیے MS یہ رول ادا کر رہا ہے۔ اور لاسٹ میں میلاد النبی میں جو موقع ہم کو ملا تھا اور موقع کو ہم نے غنیمت سمجھ کے جو کام کیا تھا، بہت اچھا ایونٹ ہوا اور کامیاب ایونٹ ہوا۔
लतीफ़ साहब को सदारत मिली, हम समझे MS को एक मौका मिला, उस नबी की निस्बत से मिला, और हम सब साथी बैठ के ये मशवरा किए कि इस मुबारक मौके को हम जाने नहीं देंगे। हम तो शहर के पूरे बच्चों को, बल्कि छोटे हो बड़े हो, कोई भी मज़हब व मिल्लत के हो, किसी भी कौम के हो, उन सब को हम स्पोर्ट्स में हिस्सा देंगे। तो आपको जानकर खुशी होगी, मुख्तलिफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस और बल्कि गैर कौम के कॉलेजेस और स्कूल वाले भी मिलादुन नबी जैसे इवेंट में उन्होंने हिस्सा लिया और अपने इनाम अपने नाम किया। और वो इवेंट इंशाअल्लाह जब भी MS को मौका मिलेगा, ऐसे मौके MS के मिलेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मिलेंगे, तो हम अपने आप को बिछा देंगे, हम अपने आप को ज़ेर कर लेंगे और वो इवेंट को कामयाब ज़रूर करेंगे। वो ऐसी अजीम हस्ती है, ना उस जैसी हस्ती कभी आने वाली नहीं है ता क़यामत तक, जो हमें मिली, हमारा नबी मिला, और नबी की हम कदरदानी करके इंशाअल्लाह उस नाम को सर बुलंद करने के लिए सारी अपनी जानें कुर्बान करेंगे। हमको हमारे नबी का नाम सबसे प्यारा है, हमारी जानें, हमारे माल, हमारा सब कुछ हमारे नबी के नाम पे कुर्बान है, तभी तो हमारा ईमान मुकम्मल है। तो इस बारे में हम आगे भी फिक्र करेंगे। तो इंशाअल्लाह अब जब भी अच्छे मौके आएंगे, आपके दरमियान आने का मौका होगा। शायद मैंने आपका टाइम लिया, और मैंने जो बातें की हैं जहन में रखना, और वो जहन में रखकर ये वाक़ये को अपने बच्चों के सामने बार बार, माँ को और मेरे बैठे हुए वालिदैन को, अपने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे पेश आया, हम हमारे घरानों में रिवाज को शुरू करेंगे, बच्चियों को इज्जत देंगे, बच्चों को, बेटों को इज्जत देंगे, तो इंशाअल्लाह माहौल बदलेंगे, घराने बदलेंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद रखना, आज ही की रात हम अपने वालिदैन को राज़ी करना, पता नहीं कल की रात वो 45 सेकंड्स वाली जो रात है, वैसी रात शायद हमारे पास भी अगर आ जाए तो फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ इस अखलाक शो के जो मुनक़्क़िद करने का जो मौका मिला, फिर से मैं हमारी तमाम टीम को, मेरे प्रिंसिपल्स को, मेरे तमाम स्टाफ मेंबर्स को जो दिन रात मेहनत करके इवेंट्स को कामयाब किए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कैटसेल की टीम को, और यहाँ बैठे हुए पेरेंट्स को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह ऐसे मौके और भी आएंगे और हम आपके दरमियान आएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals.